طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ میں اس وقت اس شان کو کسی فخر کے لیے پیش نہیں کرتا، کیونکہ فخر کرنا میرا کام نہیں ہے۔ میں اس دھوپ کی طرح ہوں جو آفتاب سے نیچے گرتی اور پھر آفتاب کی طرف کھینچی جاتی ہے، بلکہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک دنیا بدظنی سے تباہ ہوتی جاتی ہے۔ لوگ ایک ایسے مسیح کے منتظر ہو رہے ہیں جس کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے مخالف، قرآن کے مخالف، سنن سابقہ کے مخالف، عقل کے مخالف اور فرشتوں کے ساتھ مری طور پر اترنا قرآن کی ان آیات کے مخالف ہے جن میں یہ لکھا ہے کہ جب فرشتے مری طور پر اتریں گے تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ عیسائی سلطنت کے وقت میں مسیح کا آنا ضروری تھا، جیسا کہ حدیث یکسر الصلیبہ کا مفہوم ہے، اور اب پنجاب میں 60 سال سے بھی زیادہ عیسائی سلطنت پر گزر گیا، اور مسیح کا آنا اس قوم کے عہد اقبال میں آنا ضروری تھا جس کی لڑائیاں اور اکثر اور کام آگ کے ذریعے سے ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کہلائیں گے۔ اب دیکھو کہ مدت سے اس قوم کا غلبہ اور اقبال ظاہر ہو چکا۔ سوچنے والے سوچ لیں، اور مسیح موعود کا صدی کے سر پر آنا ضروری تھا، اور صدی میں سے بھی 15 برس گزر گئے۔ اس صدی مصیبت زدہ پر تعجب کہ بقول مخالفین کوئی مجدد بھی نہیں آیا جو فتن موجودہ کے قلقمہ کے لیے کھڑا ہوتا، تو محض ہمدردی خلائق کی وجہ سے یہ دعویٰ ما دلائل پیش کیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ خدا اس میں غور کرے، اور قبل اس کے جو پیغام اجل پہنچے خدا کے ارادے اور مرضی کا تابع ہو جائے۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ عین اس وقت پر جھوٹا دعویٰ کرے جس میں خدا کا کلام اور رسول کا کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی سچا آنا چاہیے، اور اس کے مقابل پر کوئی سچا ظاہر نہ ہو، حالانکہ خدا کے مقرر کردہ موسم اور وقت نسیم صبا کی طرح گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کسی سچے کے مبعوث ہونے کا وقت ہے، نہ جھوٹے مفتری کذاب کا وقت، کیونکہ خدا کی غیرت جھوٹے کو ہرگز یہ موقع نہیں دیتی کہ سچے کے وقتوں اور علامتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ کہاں ہے وہ سچا جس کو صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا؟ کہاں ہے وہ سچا جس کو غلبہ صلیب کے وقت میں آنا چاہیے تھا؟ کہاں ہے وہ سچا جس کی صحت دعویٰ پر رمضان کے خسوف کسوف نے گواہی دی؟ کہاں ہے وہ سچا جس کی تصدیق کے لیے جاوا کی آگ نکلی؟ کہاں ہے وہ سچا جس کے ظہور کی علامت ظاہر کرنے کے لیے یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوئی، یعنی اس قوم کا ظہور ہوا جو اپنی تمام مہمات میں عجیب یعنی آگ سے کام لیتی ہے۔ اس کی لڑائیاں آگ سے ہیں، اس کے سفر آگ کے ذریعے سے ہیں، ان کی ہزاروں کلیں آگ کے ذریعے سے چلتی ہیں۔ اس لیے خدا نے اپنی مقدس کتابوں میں ان کا نام آتشی قوم یعنی یاجوج ماجوج رکھا، جو پانیوں کے قریب رہتے اور آگ سے کام لیتے ہیں۔ اب کہو کہ جب کہ اس سچے مسیح اور سچے مہدی کی تمام علامتیں ظاہر ہو گئیں، تو پھر وہ مسیح موعود کہاں ہے؟ کیا خدا کے وعدے نے تخلف کیا؟ حاشا وکلا، بلکہ وہ تم میں موجود ہے جس کو تم نے شناخت نہیں کیا۔ وہ آگ والوں کے ساتھ آگ سے نہیں بلکہ پانی سے لڑے گا، جو اوپر سے آتا اور دلوں میں سچائی کا سبزہ اگاتا اور پیاسوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ قولو، دو حلیوں کا بیان جو احادیث میں ہے، یہ ایک رویا اور کشف ہے، اس لیے جیسا کہ خوابوں کے حالات ہوتے ہیں، ایک حلیہ دو حلیوں کے رنگ میں نظر آ سکتا ہے۔ اقول، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف اکمل اور اتم پر بدگمانی ہے۔ اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف اور خواب وحی ہے، اور اگر وحی میں اختلاف ہو تو اس سے تمام شریعت درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا کی شان میں ایسا گمان کرنا سخت بے ادبی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وحی نبوت میں کبھی کچھ بیان ہو اور کبھی کچھ، تو اس سے امان اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، النساء 83۔ فتأمل۔ قولو، ہر ایک نبی کی شہادت نبی ہی دیتا چلا آیا ہے،
اقول، یہ ایک گھر کا بنایا ہوا قاعدہ ہے جس پر کوئی نص قرآنی یا حدیثی دلالت نہیں کرتی، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر سے نازل ہوں تو پھر ان کے بعد ان کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آوے، کیونکہ کیا معلوم کہ وہ در حقیقت عیسیٰ ہے یا نہیں۔ نوٹ: بالخصوص جبکہ یہ بھی آثار میں ہے کہ مہدی اور اس کی تمام جماعت مسیح موعود وغیرہ کو کافر ٹھہرایا جائے گا، تو اس حالت میں حسب اقرار تمہارے کسی اور نبی کے آنے کی نہایت ضرورت ہے تا علماء مکفرین کو کافر اور کاذب ٹھہرا دے اور عیسیٰ کو سچا نبی قرار دے۔ منہ دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے، کوئی مبعوث ہو کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہوتا ہے، پھر اس نبی کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آنا چاہیے، بس اس سے تسلسل پیدا ہوگا اور وہ باطل ہے، اور جو امر مستلزم باطل ہو وہ بھی باطل ہے۔ ماں سوائے اس کے نصوص حدیثیہ قرآنیہ کی روح سے اہل کرامت کی تصدیق اہل معجزہ کی تصدیق کے قائم مقام ہے، کیونکہ کرامت بھی رسول مطبوع کا معجزہ ہے، اور بموجب حدیث صحیح کے محدث کا الہام بھی وحی کے نام سے